السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہے وہ ہم سیکھیں گے، اور جو غلطیاں عام طور پر لوگوں سے ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے ہم بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، ولا تتخذوا، یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے تو اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ہزوا ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے، اور یہ جہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں وہاں 2 زبر ہیں، تو جب بھی کبھی 2 زبر پر وقف کرتے ہیں تو ان 2 زبر میں سے ایک زبر کو ختم کر دیتے ہیں اور ساتھ میں 1 الف لگا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو؟ ہزوا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ۔ وَاذْكُرُوا، ذال کو بہت نرمی کے ساتھ میں پڑھیں گے، اور اس کا جو مخرج ہے زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہاں ٹچ کریں گے۔ جب ہم وہاں ٹچ کریں گے زبان کو تو ہمارا ذال نکلے گا جس کے اندر سیٹی نہیں ہوتی ہے، اور را کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، یعنی کہ پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے یہاں پر زبر ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ، یہاں پر بھی یہ چھوٹا مد ہے تو اس کو بھی 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور انزل کے نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں زا ہے، اور زا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ اخفا کے 15 حروف ہیں، ان 15 حروف میں سے ایک زا بھی ہے۔ اخفا کے ان 15 حروف میں سے نون ساکن کے بعد میں کوئی سا بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کرتے ہیں، اور اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھنا۔ یہ جو میں ناک میں آواز کو روک رہا ہوں، چھپا رہا ہوں، اسی کو اخفا کہتے ہیں۔ علیکم من الکتاب، کم کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میں ایک اور میم ہے۔ جب کبھی بھی 2 میم ایک ساتھ آتے ہیں تو پہلے میم کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، اور وہاں پر ساتھ ساتھ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے، بیچ میں کبھی بھی اگر وقف کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، یعظکم، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے اور ضا کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور کم کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے، اور میم ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو یہ بھی تجوید کا ایک رول ہے، وہاں پر غنہ اور اخفا دونوں کر کے پڑھتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے نام کو یہاں پر بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام کو بھی منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، یہاں پر عین ہے، حمزہ نہیں ہے، اس لیے حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اس نون کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون پر اگر تشدید ہوتی ہے تو اس نون کے اندر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو آپ کی آیت نمبر 231 الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے تھے وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیے ہیں۔ آپ ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے پریکٹس کیجئے، اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے قرآن کریم کو آپ لوگ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ پھر پڑھنا کیسے ہے آئیے ایک بار پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا،
واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمة یعظکم به واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔